زندہ ہے ہر مل کی صدا، زندہ ہے ہر من کی صدا، مٹتا نہیں خون سے لکھا، مٹتا نہیں خون سے لکھا، شبیر کے حق کی قسم ایک بار اب جانتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں جتنا وقت گزر چکا ہے، لاکھوں دن آئے ہیں اور لاکھوں راتیں آئی ہیں۔ ہر دن کے تعاقب میں رات آئی ہے اور ہر رات کے تعاقب میں دن آیا ہے۔ طول تاریخ کے اندر کئی نشیب و فراز آئے ہیں اور کئی ایک واقعے رونما ہوئے ہیں۔ البتہ ان وقائع اور واقعات کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوچنے والے۔ ایک وہ جو سطحی نگاہ رکھتے ہیں، سادہ لوحی کے ساتھ چیزوں اور حقائق کو دیکھتے ہیں، رونما ہونے والے واقعات کے اسباب اور علل پر توجہ نہیں کرتے، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، بیدار مغز ہوتے ہیں، عمیق نگاہ سے حقائق کی ہستی کو دیکھتے ہیں اور واقعات پر نظر ڈالتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ تاریخ میں رونما ہونے والے واقعات سے نہیں گزرتے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے صفحات میں دفن ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے واقعات ہیں جو مایوسیوں میں چراغ امید جلاتے ہیں، سبق بن جاتے ہیں، درس بن جاتے ہیں، اسکول آف تھاٹ بن جاتے ہیں، مکتب بن جاتے ہیں، مدرسہ بن جاتے ہیں۔ اگر انسان قرآنی آیات کا مطالعہ کرے، سنن الہیہ کا مطالعہ کرے، تو وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جائے گا کہ وہ چیز باقی رہتی ہے خدا کی نگاہ میں جو انسانوں کے لیے مفید ہو۔ لہذا سورہ رعد کی 17ویں آیت کے اندر خالق کائنات کا ارشاد ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، خدا نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور جس سے ندی نالے اپنی بساط کے مطابق بہہ نکلے گا۔ پھر پانی کا ایک ریلا آیا جس نے پھولے ہوئے جاگ کو اوپر اٹھا لیا۔ پانی کا ریلا آیا، پانی کے ریلے کی وجہ سے ایک پھولا ہوا جاگ وجود میں آیا جو اوپر اٹھایا اس ریلے کی وجہ سے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيَّ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَمَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر رکھتے ہیں اور اس پر تپاتے ہیں، اس سے بھی جھاگ اٹھتا ہے، ان دھاتوں سے بھی جھاگ اٹھتا ہے جو برتن بنانے کے لیے یا زیور بنانے کے لیے آگ پر رکھی جاتی ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، قرآن ارشاد فرما رہا ہے اسی طرح سے اللہ حق و باطل کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اب وہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہے وہ باہر گر جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہے، مفید ہے، وہ چیز باقی رہ جاتی ہے، زمین پر ٹھہر جاتی ہے، پائیدار رہتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، خدا اسی طرح سے اپنی مثالیں پیش کیا کرتے، تمثیلات لاتا ہے۔ واقع کربلا کا جو دوام اور بقا ہے، ذکر حسینی کی جو بقا ہے اور جس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، یہ اس آیت کا مصداق ہے۔
اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو بشریت کے لیے، جو انسانوں کے لیے مفید ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ واقعہ کربلا کو کتنی کوششیں کی گئیں کہ نام اہل بیت، ذکر اہل بیت، ذکر مولا حسین علیہ السلام مٹا دیا جائے، چھپا دیا جائے، اور اس ذکر کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں طول تاریخ کے اندر۔ کربلا جانے والوں کے لیے کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں طول تاریخ میں، ظالم حکمرانوں کی طرف سے اور ابلیس ذاتوں کی طرف سے، لیکن وہ ناکام رہے۔ آج بھی اپنے ملک میں دیکھیں آپ، کتنی مشکلات ہیں عزاداری سید الشہداء کی راہ میں۔ اس ملک میں آپ جو چاہیں کریں، گانے کے کنسرٹ کرنے کے لیے کسی لائسنس کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں ہے، ناچ گانے کی محفلوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حکومتی دباؤ، تکفیریوں کی سازشیں اور چالیں، دہشت گردی کے بدترین واقعات، ظالمانہ ترین واقعات۔ اب دیکھ لیں اپنے وطن کے اندر، صرف حالیہ معاصر تاریخ کا ہی مطالعہ کر لیں اور آج کے اس محرم کی بھی ایام کو دیکھ لیں، کس طرح سے ریاستی جبر اور ریاستی طاقت کا بے جا استعمال ہوتا ہے اس ذکر کو، اس یاد کو، اس واقعے کو کے بیان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لوگوں تک واقعہ کربلا اور یہ عظیم قربانی اور اس کا فلسفہ نہ پہنچے، پوری توانائی کے ساتھ لگے رہتے ہیں کہ لوگ کتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، کتنے خطرناک منصوبے بنائے گئے ہیں، لیکن ناکام ہے۔ کیوں؟ سنت الہیہ ہے۔ کیا یہ کامیاب ہوں گے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کرنے کے لیے۔ جیسے کل کا یزید ناکام ہوا، کتنی کوشش، کل کے بنو امیہ اور بنو عباس ناکام ہوئے، اور گزشتہ 1400 سالہ تاریخ کے اندر سارے ظالم ناکام رہے، آج کے ظالم بھی ناکام ہیں۔ یہ سنت الہیہ ہے، اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین پر باقی رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ واقعہ کربلا اپنے اندر بہت زیادہ پہلو لیے ہوئے ہے، بڑی جامعیت ہے کربلا میں، بڑی وسعت ہے کربلا میں۔